بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 12 ستمبر جمعرات کا دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ جلدی سے پہلے اہم خبریں رکھوں پھر تفصیل میں تجزیہ رکھتا ہوں۔ عمران خان نے ایک تو فائنل مارچ کی تیاری کا حکم دیا ہے، مینار پاکستان جلسے کی تاریخ بدلی ہے اور اب یہ مزید قریب آ گئی، بڑا اعلان بھی کر دیا۔ معاشی حالات انتہائی خراب ہیں، اسمبلیاں توڑنے کی تیاریاں بھی ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی استعفیٰ دینے پر تیار ہے، رضامند ہے۔ گنڈا پور آج چھا گئے، خیبر پختونخوا اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا، گورنر آج منصوبہ دفن۔ اور دورہ پاکستان سے پہلے چین اور سعودیہ کی آج بڑی اہم ملاقات، اہم مطالبات، اب معاملات کس طرف جائیں گے۔ IMF پیسے دینے کا معاملہ بھی اب سامنے آ رہا ہے اور عمران خان کے حق میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا آج افغانستان کی حکومت سے براہ راست اہم ملاقات بھی علی امین گنڈا پور کی ہوئی اور رجیم چینج آپریشن میں تحریک انصاف پر 8000 مقدمات کی تفصیلات۔ اور آج پارلیمنٹ میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، نون لیگ کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں اور پاکستان امریکہ کو ڈاکٹر عافیہ کے لیے خط لکھے گا، یعنی یہ، اور ساتھ جو ضمنی انتخاب ہیں 171۔ تفصیل سے ان تمام خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حکومت چلائیں گے یا پاکستان۔ خیبر پختونخوا میں ان کا جو گورنر آج کا منصوبہ تھا وہ تو دیکھیں ناکام ہو گیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے، جو گورنر ہے، اس نے شہباز شریف سے رابطہ کیا کہ موجودہ صوبائی حکومت امن و امان کے قیام اور تحفظ میں ناکام ہے، جیسے پورے اور پاکستان میں بڑا امن ہے۔ بہرحال اس نے کہا جی فوری اقدامات کرنے ہیں اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے پھر فوری اقدامات کا جواب دے دیا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو عمران خان پر انہوں نے دباؤ بنانے کی کوشش کی، عمران خان نے جو سیاسی جماعتوں اور ان سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا، اب بے چینی ان کی شروع ہو چکی ہے۔ اور دیکھیں اس میں عمران خان ہمیشہ کہتے رہے کہ معیشت انہیں گھٹنوں پر لائی، اور وہی ہوا، وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اب جو IMF کا $7 ارب کا پیکج، حکومت تو دعوے کر رہی ہے کہ 25 ستمبر کے ایجنڈے میں پاکستان شامل ہے، لیکن ابھی تک IMF کی طرف سے کوئی اس کا اعلان نہیں ہوا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، پیسے یعنی ملے نہیں ہیں۔ ابھی زبانی کلامی جس طرح پہلے اگست سے دعوے ہو رہے تھے کہ پیسے مل جائیں گے، جولائی میں اسٹاف ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اندازہ کریں اصولاً یہ پیسے نہ مل جانے چاہیے، لیکن یہ پیسے نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ $7 ارب ہے، اور سعودی عرب اور چائنا جب تک اس کا اعلان نہیں کرتے، ان قرضوں کو رول اوور نہیں کرتے، یہ بیل آؤٹ پیکج نہیں مل سکتا۔ اور دوسری جو کنڈیشن IMF نے لگائی ہوئی ہے اس میں صوبہ خیبر پختونخوا بڑا اہم معاملہ ہے، شرائط بڑی اہم ہے، 37 مہینے کا پروگرام ہے اور IMF کو یہ بھی یقین نہیں کہ یہ حکومت 37 ہفتے بھی چل سکتی ہے، نہیں پھر کیا ہوگا اس کے بعد معاملہ۔ اب چین کے جو وزیر اعظم جنہوں نے ابھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے اگلے مہینے، وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، وہاں ان کی شہزادے محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی۔ اب دیکھیں چین کے وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن ابھی آپ نے اس دورے کے تناظر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تھوڑا تاریخ میں جانا ہے کہ 6 مئی 2023 چین کا فارن منسٹر پاکستان آیا، بلاول زرداری اس وقت فارن منسٹر تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ ہنگ چونگ، انہوں نے 13 سیاسی جماعتوں کے جو PDM نے بنائی تھی، انہیں کہا کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام لے کے عدلیہ کا بحران ختم کریں، کیونکہ چین، آپ کو یاد رکھیں، ان کے $65 ارب لگے ہوئے ہیں اور چین چاہتا ہے یہاں معاشی استحکام آئے، امن آئے، تاکہ ان کے معاملات چلیں۔ چین عام طور پر کسی ملک میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن یہ چین کی پہلی براہ راست مداخلت تھی۔ پھر اس کے بعد 21 جون 2024، ابھی 2 مہینے پہلے CPEC کے حوالے سے چین نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک فورم بنایا، تمام سیاسی جماعتیں اس میں بشمول تحریک انصاف کو، جس میں بیرسٹر علی ظفر آئے، اور اس میں چین کے جو انٹرنل ڈپارٹمنٹ ہے یعنی سینٹرل کمیٹی ہے، اس کا نائب صدر تھا لی مین کنگ، یہ اسحاق ڈار سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے ان کی باقاعدہ ملاقات ہوئی، تحریک انصاف سے بھی ہوئی۔ اور اس میں اس سے پہلے شہباز شریف کا چین کا دورہ ہو چکا تھا، وہاں بھی بڑی یقین دہانیاں کرائیں گی کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، امن و امان آئے، لیکن وہ واپس آئے تو چینیوں پر حملہ ہو گیا۔ اب بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں، اور چائنا کی وہاں پہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، بہرحال باقی جماعتیں بھی تھیں، اور بیرسٹر علی ظفر نے یہاں کھل کے بتایا دیکھیں ہمارے ساتھ یہ واردات ہو رہی ہے، اب آپ بتا دیں۔ اب یہ 2 ملاقاتیں ذہن میں رکھیں، پھر شہباز شریف گیا، اس کے بعد تحریک انصاف کی پکڑ دکڑ شروع ہوگی۔ IMF نے پھر ٹال مٹول شروع کر دی، چین اپنے قرضے رول اوور کرنے پر تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ دونوں ملاقاتیں ناکام ہوئیں۔ اب چین کی طرف سے ان کے وزیر اعظم آ رہے ہیں انہیں سمجھانے کہ سیاسی استحکام لے کر آؤ، ہم یہ قرض رول اوور کر دیں گے، IMF کو بتا دیں گے یہ گارنٹی ہے، لیکن آپ کیا کریں گے، یہ معاملات آپ کے چلیں گے کیسے، ہماری $65 ارب کی انویسٹمنٹ کا کیا ہونا ہے۔ یہ وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد سے بھی نہیں معاملات پر گفت و شنید کریں گے، کیونکہ $67 ارب بہت بڑی رقم ہے، چین نے بھی 10 ارب کا معاہدہ کیا ہے سعودی عرب سے، تو چین کے صدر کا خواب بھی ہے یہ BRI پروجیکٹ۔ تو اس مشکل حالات میں جو اس وقت آپ کو پتہ ہے PDM کی حکومت ان کے لیے بنے ہوئے کہ ایک طرف امریکہ ہے جس نے IMF کو بازو میں روڑ کے رکھا ہوا ہے، وہاں بھی انتخابات ہونے، حکومت بدلنی ہے۔ اسحاق ڈار تو IMF کو کہہ رہے ہیں کہ سیاست کریں جیو پولیٹیکل سچویشن پر، جس میں چین اور امریکہ کا معاملہ ہے، کہتا ہے جی ہم چین کے قریب ہمیں پیسے نہیں دے رہے، حالانکہ ہم نے ان کی شرائط پوری کر دی۔ اب ادھر ہی امریکہ کے پاس شہباز شریف اس مہینے جا رہا ہے کہ $18 ارب کا ایران کا جو عدالت میں جرمانہ ہے وہ معاف کروائیں۔ اب یہ پیرس کی عدالت ہے، یاد رکھیں، جو ایران کا معاملہ سنے گی، یہ سینکشنز اور پابندیوں کو نہیں مانتے۔
تو اسی لیے وہاں معاملہ چلے گا. شہباز شریف وہاں جا کے امریکی حکام کی محنت کرے گا, کیونکہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ گیس پائپ لائن کے منصوبے پہ جو 18 ارب کا جو ہمیں ارب ڈالر کا جرمانہ لگنا ہے, ہمارے پاس 18 ملین بھی نہیں ہے دینے کو. یہ خود وزیر دفاع کہہ رہا ہے. تو چین کے وزیر اعظم نے اب آنا ہے اگلے مہینے, اور اس صورتحال میں آپ ذرا غور کریں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو دبانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے. عمران خان یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, انہیں 30 ستمبر کی تاریخ اس لیے دی ہوئی تھی. اب اس گفتگو جو محور ہے وہ اب اسٹریٹ پاور اور معیشت تھی. اب یہ سارے حالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, اب آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں عمران خان کا پیغام آج کا, کہ پوری پارٹی تیار ہو, سڑکوں پر آنے کا اعلان کرنے لگا ہوں. خان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنی پارٹی کو کہہ رہا ہوں اور حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ملک کی معاشی حالت کی ہمیں فکر نہیں تھی, کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ہمارے لوگوں کو اغوا کریں, سعد اللہ بلوچ کی بیوی بہن بیٹیوں کو اغوا کریں, تو پھر یہ آپ کو یہ معاملہ کدھر چلے گا. خان نے کہا ایک شخص کی انا ہے, اس کی ضد کے مجھے میری بیوی کو, ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں بے گناہ رکھا ہوا. ان حالات میں اگر آپ نے معیشت بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسٹریٹ پاور ہوگی. اور پارٹی کو عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ نے جیلوں سے نہیں ڈرنا, جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہوں. گرفتار میں خود موجود ہوں 14 مہینے سے, خود فرنٹ پہ قربانی دے کے رول ماڈل بن کے دکھا رہا ہوں. تو ورنہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلیں غلام رہیں گی. اب تو یہ سیاست رہی نہیں, یہ جہاد ہے. اب آپ خود ذرا ذہن میں ذرا سوچیں کہ چین کے وزیر اعظم نے آنا ہے سیاسی استحکام کے لیے, یہاں تحریک انصاف کا احتجاج شروع ہو جائے, اسے طاقت سے دبانے کی کوشش کی جائے, امن و امان کا معاملہ خراب ہو. اب ان حالات میں خیبر پختونخوا, جہاں اس وقت آپ کو پتہ ہے 5 اضلاع میں اس وقت تقریباً بغاوت آپ کہہ لیں کہ جی فوج نکلے, یہاں سے 8000 فوجی نکلے. علی مین گنڈا پور باقاعدہ طور پر صوبائی حکومت افغانستان سے ڈائریکٹ خود بات کر رہی ہے, جسے خواجہ آصف کہہ رہا ہے وفاق سے غداری ہے. اب ان حالات میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے بہرحال ان کے جو مطالبات ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں سے پھینک دی. تحریک انصاف کے ممبر جو ہیں صوبائی اسمبلی مینا خان افریدی نے آج جو عدم اعتماد پر, جو حکومت کا سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی ہمارے پاس بڑے ایم پی ایز موجود ہیں, علی مین گنڈا پور کی حکومت ہم گرا دیں, آج انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے کے مینا خان افریدی نے پارلیمنٹ میں کہا, جہاں ذکر کیا, سارے کھڑے ہو گئے علی مین گنڈا پور کے اور عمران خان کے نعرے, سوائے وہ اپوزیشن کے چند لوگ تھے, تو ساری کی ساری اسمبلی گنڈا پور کے ساتھ کھڑی. تو گورنر راج کا معاملہ تو ان کے لیے ویسے ہی اب ناممکن ہو گیا ہے. دوسرا, لوگوں کو وہ 25 ایم پی اے جو خان نے فارغ, وہ بھی معاملہ یاد ہے. افغان پھر کونسل سے حافظ محب اللہ شاکی سے علی مین گنڈا پور نے ملاقات بھی کر دی, اور یہ بہت بڑا معاملہ تھا کہ وفاق کو سائڈ پہ کر بات کر دی. ادھر سے اسٹریٹ پاور تحریک کا, ادھر سے یہ معاملات. اب آپ ذرا خود سوچیں کہ ان حالات میں, اس انارکی کی صورتحال میں کون سرمایہ کاری, کون قرض دینے پر تیار ہوگا. خان نے تو پوری پارٹی کو سگنل دے دیا ہے. اسلام آباد جلسے کے بعد اب تحریک انصاف تو ویسے ہی دیکھ چکی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے. اگلا پڑاؤ پنجاب میں, لاہور میں. اب لاہور میں آپ کو یاد ہوگا, اسی وجہ سے کل کا احتجاج بھی انہوں نے منسوخ کیا کہ اس جلسے کی تیاریاں کریں. اور حقیقت دیکھا جائے, دیکھو عمران خان پاکستان کا بہت ہمدرد ہے. پہلے بھی IMF کے معاہدہ جب دستخط کیے تھے وہ بنی گالا گئے تھے, خان چاہتا تو اس وقت بھی کہہ سکتا تھا ہم نہیں کریں گے, حالانکہ اس وقت آپریشنز بھی ہو رہے تھے, کیسز بھی چل رہے تھے, لیکن خان نے انہیں موقع دیا تاکہ یہ نہ کہ پاکستان کی نوجوان نسل قوم کے خان قوم کے ساتھ مخلص نہیں تھا. لیکن آج خان نے اسی لیے دوبارہ نے کہا کہ یہ مت کریں, اسٹیبلشمنٹ جو دھوکہ دے رہی ہے. IMF نے جو آپ کو پتہ ہے اس وقت دستخط کے معاملے بھی یہ سچویشن تھی, پھر جلسے کا معاملہ تھا, اور پھر مذاکرات تھے, عمران خان نے وہ ختم کر دیے. اب عمران خان نے جو ایک نکاتی بڑی اہم بات, وہ قاضی فائز کی ایکسٹینشن, کیونکہ اسی پہ ہی ساری واردات ہو رہی ہے کہ قاضی فائز کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے انصاف اور عدل کا معاملہ تو چل نہیں سکتا. یہ تو اب 2 مختلف چیزیں ہیں, قاضی اور عدل. قاضی صاحب کی چارج شیٹ جو ہے وہ تو بہت بڑی ہو گئی ہے. عمران خان نے آج بھی بتایا وہ سارے مظالم کہ یہ تو ظلم کرنے والوں کو تحفظ دیتا ہے, انتخابی نشان چھینتا ہے, انسانی حقوق کی پٹیشن نہیں سنتا. الیکشن دھاندلی کے وہ سابق کمشنر پنڈی کا اور چیف جسٹس دونوں کا نام ہے, اور یہ دونوں موجود ہیں. وہی واردات پھر وہی الیکشن میں ہوگی, آج نیا الیکشن کریں پھر وہی واردات ہوگی. تو یہی کام مشرقی پاکستان میں خان نے دہرایا کہ شیخ مجیب کے ساتھ بھی یحییٰ خان نے یہی کیا تھا. اگر سپریم کورٹ اسے غیر جانبدار ہوتی, معاملہ ادھر تک نہ پہنچتا. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات بند کرنے کا سب سے بڑا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو خود ہوگا, کیونکہ بال عمران خان کے کورٹ میں. یاد رکھیں معیشت انہوں نے چلانی ہے, ملک انہوں نے چلانا ہے. عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے. اب اگر یہ آئینی ترمیم لا کے قاضی صاحب کو لانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ الیکشن کو مسترد کرنے کے لیے, ثابت کرنے, اپنی حکومت بچانے کے لیے پوری ریاست کو داؤ پہ لگاتے ہیں. تحریک انصاف کے بے شک لوگوں کی بیوی بہنوں بیٹیوں کو اٹھائیں. آج تو سلمان اکرم رضا نے کہا میری بیٹیاں اٹھانی اٹھاؤ, ہم جلسہ کریں گے, پارلیمنٹیرین کو پکڑنا ہے پکڑ دو. تو یہ پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. حال تو خان نے یہ بتایا ہوا ہے ان کے پاس موجود ہے, آئین اور قانون پر چلیں, اور قانونی اعتبار سے تو دیکھیں تحریک انصاف کے کارکنوں پر کوئی مقدمات بنتے ہی نہیں. یہاں وہ ابو الحسنات جیسے جج بیٹھے ہوئے ہیں, جسے آج شیخ افضل نے ابو الخبائث بھی کہہ دیا کہ وہ 8 دن میں جوڈیشل ریمانڈ دے رہا ان 10 پارلیمنٹیرین کا بوگس FIR پہ. جو اب ان تمام معاملات میں آپ خود دیکھ لیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے حالات کو سمجھنا. تحریک انصاف پر 8000 مقدمات انہوں نے درج کیے. شاہ محمود قریشی جیل میں, اس کا بیٹا زین قریشی جیل میں, چیف وپ عامر ڈوگر, پارلیمانی رہنماؤں کو سارے. اب ان حالات میں سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟
کہ آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت جن کے پاس 80% مینڈیٹ ہو انہیں آپ جیلوں میں ڈالیں. تو پھر لاہور میں جو 21 ستمبر کا جلسہ ہوگا آپ کو پتہ ہے وہ پھر کامیاب ہونا ہے. وہاں آپ ڈپٹی کمشنر کے خلاف لاہور کی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے جو جسٹس فاروق حیدر کل سنیں گے کہ جلسہ ہمارا حق ہے. اب یہ 22 ستمبر کو تھا, اب 21 ستمبر ہفتے کے دن ہے. تو اس حساب سے حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس 7 دن ہے ان معاملات کو حل کرنا. دوسری طرف لاہور کے صدر شیخ امتیاز کی بھی رہائی ہوگی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سٹیج پہ کھڑا بھی ہوں گا. اب سٹیج بنے گا نہیں بنے گا عوام خود بنائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. یہ معاملہ میک اور بریک انگریزی میں کہتے ہیں, کیونکہ لاہور اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے عوام نے جلسہ کرنا ہے. تحریک انصاف کی قیادت تو جس طرح الیکشن میں عوام پر چھوڑ گئی عوام نے جتوا دیا, اسی طرح یہ سنگجانی کا جلسہ ہوا عوام نے کروا لیا, اسی طرح وہ سوابی کا جلسہ عوام کر رہی ہے. اب تحریک انصاف کے تو رہنماؤں کو صرف اپنی گرفتاری بچانی ہے اور 21 ستمبر کو اس جلسے میں اپنی شمولیت وہاں اپنی موجودگی دکھانی ہے, بس وہاں کھڑے ہو کے تقریر کرنی ہے علی مین گنڈا پور ٹائپ کی. باقی تو سارا کام عوام نے خود کرنا ہے. لوگ خود نکلیں گے, جلسے کا ماحول بنائیں گے. لاہور شہر کی آبادی دیکھیں 2 کروڑ سے زیادہ ہے. مینار پاکستان کو تحریک انصاف نے ہر جلسے میں بھر دیا ہے, اور خان کے بغیر بھی دیکھیں جو اسلام آباد کا جلسہ ہوا سوابی کا, وہ تو انہیں اندازہ ہو چکا گیم اب چونکہ پنجاب میں آ گئی ہے, اب یہیں سے حالات بدلیں گے, کیونکہ پنجاب جب بدلتا ہے تو سب کچھ بدلتا ہے. تو حکومت پر دباؤ ہے اوپر سے, اسی لیے پیپلز پارٹی ان سے منت درخواستیں کر رہی ہے شہباز شریف کے اسمبلی برخواست کر دو, معاملات کو ٹھیک کر دو. اسپیکر قومی اسمبلی اضیاء صادق خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا مستقبل نہیں ہے اب یہاں بیٹھنے میں, کیونکہ ملک کے حالات اس قابل نہیں رہے. انارکی آپ کے سامنے ہے, معیشت ان کے قابو میں نہیں, سیاسی حالات ابتر ہو رہے ہیں. ایک طرف بلوچستان خون اور آگ میں جل رہا ہے, دوسرا خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں, پھر ان کے سامنے کھائی اور پیچھے پی ٹی آئی ہے. سوائے عائشہ گلہ لئی کو میدان میں اتارنے کے ان کے ثواب ان کے پاس کچھ بچے ہی نہیں. ترکش کے سارے تیر استعمال کر دیے. میں آپ کو بتاؤں جو یہ کر سکتے تھے میں نے دیکھا وہ سب کچھ انہوں نے کر لیا. یہ 8000 مقدمات, یہ تقریباً سال کے 21 مقدمے روزانہ کی بنیاد پہ بنتے ہیں, سوائے پولیس کے محکمے کے اور کوئی واردات یا عدالتوں میں جو واردات ہوئی. ابھی خان کا آخری کیس القادر آپ کو پتہ ہے اس میں آئینی ترامیم جو ہے وہ جو ابھی فیصلہ ہوا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جانا. یہاں بریت ختم ہوئی لیکن کیس چل رہا ہے, وہ آٹومیٹکلی کیس جا کے ختم ہو جائے گا. توشہ خانہ میں جو پارٹ 2 انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں, اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف یہ جو توشہ خانہ پارٹ 2 کیس ہے, اس میں آج جج امجد اقبال رانجھا جو اسپیشل جج تھے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اس کیس سے الگ کر دیں, اور وہ چھوڑ گئے. اب یہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کے پاس گیا, اور یاد رکھیں شاہ رخ ارجمند وہی ہیں جو عدت کے کیس کے فیصلے والے دن بھاگ گئے تھے. تو ماضی میں جتنے بھی ججز کے پاس کیس جا رہے ہیں یا تو وہ ہائی کورٹ میں جا کے اڑ جاتے ہیں یا پھر وہ جج سننے سے انکار کر, انہیں پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں, کن کن حالات میں زبردستی ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں. تو خان کی بریت کے کیسز تو آٹومیٹکلی حل ہوئے, قانونی مسائل تو معاملات تو خان کے لیے رہی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس جائے گا وہ میرٹ پہ آئے گا, نظر آئے گا, کیونکہ گواہان بیانات ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں, تو اس سے فرق پڑنا کوئی نہیں. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ 9 مئی میں جو انہوں نے سب سے بڑا کیس بنایا ہوا تھا نون لیگ کا آفس جلانے کا مقدمہ, وہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھا. اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر چیمہ اور سینیٹر اعجاز چودھری, یہ تینوں آج ان کی ضمانت منظور ہو. اب اندازہ کریں کتنا بڑا کیس تھا. شاہ محمود قریشی اور محمود رشید ان کے نام ہے اس میں, لیکن یہ ابھی 19 ستمبر کو دوبارہ سنا جائے گا. اب جس واردات کے ذریعے یہ بناتے رہے کہ شعیب شاہین نے پستول, سنگجانی والی FIR کی بات کر رہا ہوں, یہ سارے ڈرامے جو انہوں نے کی کہ شرف افضل نے بندوق نکالی, علی گمی نے رکھی پکن پٹی پہ, تو سارے معاملے عوام کے سامنے معاملات اور ججز کے سامنے آ چکے ہیں. اب ان حالات میں یہ کیسے کام کر سکتے؟ دیکھیں کہ نوٹنکیاں اور نائلی کی شہباز شریف کی میں ٹویٹ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں دیکھ کے حیران ہو گیا. کہتا جی پاکستان ورلڈ کپ فٹ بال کا ورلڈ کپ جیت سکتا ہے. مطلب اس بندے کو دیکھیں کہ یہ اس کی سوچ ہے کہ یا تو قاضی فائز میچ ریفری ہو, ساری ٹیموں کو اندھا کر دیں, سلطان راجہ کروائے میچ چلائے, تو پھر بھی یہ نہیں جیت سکتے میچ, کیونکہ یہ یمن, بنگلہ دیش, سری لنکا سے نہیں جیت سکتے. آج تک پاکستان دوسرا راؤنڈ نہیں کوالیفائی کر سکتا. یہ فٹ بال ہے, ساکر جسے کہتے ہیں, یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. کرکٹ کے بھی حالات بنگلہ دیش سے ہار رہے تو فٹ بال میں ہی چیمپئن بننے جا رہے. تو اب ان کے پاس بدماشی, 2 نمبر, یہ ساری وارداتیں جو ہیں. ابھی انتخابات میں آپ دیکھیں آج جو NA 171 کے تھے رحیم یار خان میں ساؤتھ پنجاب میں, وہاں پیپلز پارٹی کے حق میں نون کا پہلے امیدوار بیٹھ گیا, اور تحریک انصاف کی مخالفت میں پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ تھی, الیکشن کمیشن تھا پورے کا پورا, اور ریاستی مشینری ساری. پیپلز پارٹی کا مخدوم طاہر شاہ, وہ بدماش ٹائپ لوگ ہیں ادھر کے, دیہاتی علاقہ ہے, تحریک انصاف کے لوگوں کو انہوں نے پولنگ اسٹیشن میں گھسنے نہیں دیا, انہوں کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیتے, جو کرنا ہے کر لو. ابھی 65 پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ آیا, انہوں نے اچھلنا شروع کر دیا, پیپلز پارٹی جیت گئی. 74 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج ابھی بعد میں آئے تو مختوم طاہر رشید 29,000, تحریک انصاف 11,000. میں تو حیران ہوں تحریک انصاف کو 11,000 ووٹ کیسے ڈالنے دیا, جس فسطائیت اور ظلم میں ان کا ارادہ تھا 0 کر دیں بالکل, لیکن عوام پھر بھی بہانے سے ووٹ ڈال گئی. اب ریٹرننگ افسر خود کہہ رہا ہے کہ یہاں اگر آپ نے ڈالنا ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کو سائڈ پہ کرو, ان کے اوپر پرچہ کر دو.
جیل میں بھیجو. تو اس حالات میں طاقتور لوگ جو تھے بدماشی کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, وہی واردات عوام کا مینڈیٹ چھیننے کے لیے, جو لوگ سوچتے ہیں نیا الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا, اس وقت قاضی نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیں, سردار سکندر سلطان راجہ نہیں ہوگا, اور یہ 2 ایکسٹینشن یہ نہیں ہوں گی. تو اس لیے معاملات بہت بہتر ہوں گے. اور ان کے مالکان تو آپ کو پتہ ہے پھر چھڑانے ان کے پیچھے آ جاتے ہیں فوراً. ابھی لکی مروت اور بنو میں یہی کہہ رہے ہیں پولیس والے کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں, خفیہ ادارے چھڑا کے لے جاتے ہیں, کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑیں ان کے پیچھے وارث مالک آ جاتے ہیں, سیاستدانوں کو پکڑیں تو نواز شریف زرداری ان کے اوپر مقدمات کا فیصلہ ہو, فرد جرم والے دن شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, زرداری کو صدر بنا دیا جاتا ہے عین سزا کے وقت. تو پھر ان حالات میں دیکھیں اب پارلیمنٹ میں جو سیاسی لوگ ہیں ان کے پاس بھی اب آپشنز کم ہوتی جا رہی ہیں, اور وہ تنگ پڑے ہوئے. نون لیگ کے لوگ خود دیکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملات اس نہج پہ اتنے گرے ہوئے جو آج تک نہیں ہوئے. اب یہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں جس میں عمر یوسف, فضل الرحمان, خواجہ آصف, فاروق ستار وغیرہ بولے, محمود چکزئی, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کمیٹیوں سے ہے. خان نے جو اسٹریٹ پاور کا اعلان کیا, اب معاملہ عوام کی عدالت میں جائے گا, اور یہ 7 دن بڑے اہم ہوں گے. ان 7 دنوں میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, جلسہ روکنے کی پوری کوشش ہوگی, اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ آگے چلے گا. ابھی تو دیکھیں خان نے تو 30 ستمبر اپنی رہائی دی ہوئی ہے, اس سے 15-20 دن اوپر نیچے کر لیں, کیونکہ ٹائم فریم تو کبھی بھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے. لیکن خان کی رہائی جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا معاملہ یہ بھی ہے, حکومت چلانا بھی ہے, معیشت چلانا بھی ہے. تو یہ ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. اب دیکھیں ان کو عقل آتی ہے نہیں آتی ہے, معاملہ کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.